نصیحت کی جائے گی اور اس کے بعد میں ایک عربی نظم ہوگی، نعت ہوگی اور اس کے بعد میں دعا ہوگی۔ میرے عزیز بچوں، اللہ کا بے پناہ شکر و احسان ہوا، اللہ نے اپنے فضل و کرم سے اور میرے اساتذہ نظام کی دعاؤں کے صدقے اور ان کے طفیل میں آپ حضرات کی توجہات کی برکت سے آج 25 رجب سن 1445 ہجری بدھ اور جمعرات کی اس درمیانی شب میں اللہ نے صحیحین میں سے مسلم شریف جلد اول اور بخاری شریف میں سے جلد اول کو مکمل کرا دیا ہے۔ یہ اللہ کا احسان ہے، اللہ کا کرم ہے۔ میرے عزیز بچوں، آپ کو اس کتاب کو پورے کرنے کرانے میں جو کچھ بھی عمل کیا گیا، جو بھی کچھ پڑھایا گیا وہ آپ کے سامنے ہے، لیکن میرے پیارے بچوں یہ تو ایک دریا ہے، اس میں کتنی بھی کوششوں کے باوجود کوتاہی کا ہونا یہ یقینی بات ہے۔ اس لیے میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ جو کچھ اس میں کوتاہیاں ہوئی ہیں آپ دعا کریں کہ اللہ انہیں معاف فرما دے، اور آپ کے حق میں بھی جو کوتاہی ہوئی ہے آپ سے بھی میں درخواست کرتا ہوں کہ آپ بھی درگزر فرما دیں۔ میرے پیارے بچوں، اس وقت میں یہ ہماری آپ کی اتنی جامع اجتماعی مجلس آخری مجلس ہے، اس موقع پر کچھ باتیں کہی جاتی ہیں۔ ایک شیخ اپنے مرید کو اور یا ایک استاد اپنے شاگرد کو یا مشفق و کرم فرما والدین اپنی اولاد کو جب اپنے سے جدا کرتے ہیں تو وہ ان کو کچھ نہ کچھ نصیحتیں کرتے ہیں تاکہ ان نصیحتوں پر عمل کرتے ہوئے ان کو آگے کی زندگی کے اندر سہولیات اور کامیابیاں حاصل ہو جائیں۔ تو میرے عزیز بچوں، اسی بات کو سامنے رکھتے ہوئے میرے دل میں آیا کہ میں آپ کو کچھ باتیں کہہ دوں۔ دعا فرمائیں اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرما دے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ثابت ہے کہ آپ نے نصیحتیں فرمائی ہیں۔ یاد ہوگا آپ کو مسلم شریف میں آپ نے پڑھا ہے، بخاری شریف میں بھی روایت آئی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف فرما ہے، آپ نے حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آواز لگائی، یا معاذ، آپ نے کہا لبیک یا رسول اللہ، کہا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ آپ یہاں سے یمن چلے جائیں۔ حضرت معاذ نے سر نیچے جھکا دیا۔ پھر 3 دن کے بعد ثلاثۃ ایام روایت میں آتا ہے کہ 3 دن کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ارشاد فرمایا یا معاذ، آپ نے کہا لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا آپ نے کہ میرا دل چاہتا ہے آپ یمن چلے جائیں۔ پھر حضرت معاذ نے گردن نیچے جھکا لی، یعنی یہ اشارہ کیا کہ میں نہیں جانا چاہتا ہوں، اللہ کے رسول آپ ہی کی معیت میں آپ کا دیدار کر کے زندگی گزارنا چاہتا ہوں۔ تیسری مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجرہ مبارک سے باہر جب تشریف لائے تو آپ نے فوراً ارشاد فرمایا این المعاذ، معاذ کہاں ہے؟ کہا کہ جی ہاں یا رسول اللہ۔ آپ نے کہا اے معاذ سنو، میرا حکم ہے
کر یمن چلے جاؤ۔ میرے پیارے بچوں، اب حکم آ گیا، حضرت معاذ جلدی سے اٹھے اور گھر پہ گئے اور جا کے جلدی سے اپنی سواری کو تیار کیا اور سامان سفر لاد کے مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آئے ہیں۔ آپ سواری پر سوار ہیں، اللہ کے نبی کی زیارت کرنے کے لیے تشریف لائے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی سے باہر آئے اور آپ کی سواری کے پاس جب پہنچتے ہیں، حضرت معاذ نیچے اترتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے پوچھا، اے معاذ، آج اتنا جلدی تیار ہو گئے؟ میں نے پہلے 2 مرتبہ آپ کو کہا، آپ نہیں تیار ہوئے، آخر وجہ کیا ہے؟ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پہلی 2 مرتبہ میں آپ نے خواہش کا اظہار کیا تھا، اس لیے میں نے یہ چاہا کہ نہیں میں یہاں رہ کے آپ کی زیارت کر کے اپنا وقت گزاروں، لیکن دوسری مرتبہ تیسری مرتبہ آپ نے حکم دیا، اس لیے میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اب اگر میں آپ کی بات پہ عمل نہ کروں تو میرے لیے جہنم کا راستہ ہو جائے گا، کیونکہ اللہ نے قرآن میں فرما دیا وَمَا كَانَ لِلْمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ۔ اللہ نے قرآن کریم میں بیان کر دیا کہ کسی کو کوئی اختیار نہیں رہتا ہے جب اللہ اس کا رسول کوئی حکم دے دے، اس لیے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تیار ہو گیا۔ اور یہ کہا کہ اللہ کے نبی گھر میں فاقہ رہتا ہے، گھر میں کبھی کھانے کو ہوتا ہے کبھی نہیں، اس لیے جب بھی بھوک لگتی فاقہ ہوتا، مسجد نبوی میں آ کر آپ کی زیارت کر لیتا اور فاقہ تکلیف ختم ہو جاتی۔ میرے پیارے بچوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھا ٹھیک ہے جائیے۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ سواری پر بیٹھنے کے لیے آپ فرما رہے کہ آپ سواری پر بیٹھیے، کہنے لگے ٹھیک ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سفر نہیں ابھی نہیں، میں آپ کے ساتھ چلوں گا۔ اچھا اللہ کے نبی آپ بیٹھیے سواری پر، کہا نہیں آپ سواری پر بیٹھو اور اللہ کا نبی تمہارے ساتھ پیدل چلے گا۔ میرے بھائیوں، بعض علماء نے لکھا ہے کہ صحابی رسول حضرت معاذ اوپر بیٹھے ہوئے ہیں اور لاڈلے پیغمبر پیدل چل رہے ہیں، اور کتنے دور چلے ہیں؟ 7 میل آقا صلی اللہ علیہ وسلم چل رہے ہیں۔ حضرت معاذ جب حد آ گئی، جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جانا تھا، جہاں تک وہ حد آ گئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو دیکھنے لگے اور سوچنے لگے کہ اب یہ چہرہ کبھی نہیں دیکھے گا، رونے کا دل آ رہا ہے، لیکن یہ سوچتے ہیں اگر میں روؤں گا تو میرے آقا کو تکلیف ہوگی، صبر کر رہے ہیں۔ جب وہ حد آ گئی، میرے بھائیوں میرے بچوں، سوچا کہ لاؤ نیچے اتر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بس ملاقات کروں۔ نیچے اترے اور ہاتھ آگے بڑھائے، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا اے معاذ مسافر ہی کرو گے، مسافر کرو گے، بس معاذ قرآن پر ہی کر کے جاؤ گے؟ اللہ کے نبی نے ایسے ہاتھ بڑھائے اور اپنے سینے سے لگایا، اور کیا زار و قطار اللہ کے نبی اور حضرت معاذ روئے ہیں۔ حدیث میں عجیب نقشہ کیا، رو رہے روتے ہیں، اللہ کے نبی چہرہ ہٹاتے ہیں، ہچکیاں بن رہی ہیں معاذ کی۔ کہا اے معاذ سن، صبر کر۔ حضرت معاذ کہنے لگے اللہ کے لاڈلے پیغمبر اب میں جا رہا ہوں، مجھے کوئی نصیحت کر دیجیے۔ اللہ کے لاڈلے پیغمبر کوئی نصیحت کر دیجیے۔ میرے
بچوں کیا آقا نے فرمایا ہے؟ یہ فرمایا اے معاذ سن، عسى اللہ تلقانی بعد هذا، عسى اللہ تلقانی بعد هذا۔ اے معاذ سن، نصیحت سے پہلے سن، یہ آخری ملاقات ہے تیری اور میری۔ لگتا ہے کہ جب تو واپس آئے گا تو میں تجھے مدینہ میں نہیں ملوں گا، اور اے معاذ تو آگے میری قبر پہ آ جانا، میری مسجد میں آ جانا۔ میرے پیارے بچوں، پھر جو حضرت معاذ نے کہا کہ اللہ کے لاڈلے پیغمبر جب آخری ملاقات ہے کوئی وصیت فرما دیجئے۔ آپ نے کیا فرمایا؟ یہ نصیحت ہو رہی ہے جدائی کے وقت میں۔ آپ نے فرمایا اتق دعوت المظلوم، کہ معاذ مظلوم کی بددعا سے بچ کے زندگی گزارنا، اور یہ فرمایا کہ میں تمہیں تقوی کی وصیت کرتا ہوں۔ تو یہ آخری وقت میں نصیحتیں ہو رہی ہے۔ ایک وقت میں حدیث شریف کے اندر آتا ہے، حضرت معاذ ہی فرماتے ہیں اوصانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعشر کلام کلیمات، اللہ کے نبی نے مجھے 10 باتیں نصیحت میں فرمائی ہے۔ ان میں سے ایک یہ فرمایا یا معاذ لا تشرک باللہ شیئا ان قتلت وحرقت، اے معاذ اللہ کے ساتھ میں کسی چیز کو شریک نہ کرنا، چاہے تجھے جلا دیا جائے، چاہے تجھے قتل کر دیا جائے، لا تشرک باللہ شیئا۔ میرے پیارے بچوں، میں اور آپ بھی اس نصیحت کو اپنے دل میں اتاریں۔ میں آپ کو حضرت معاذ والی یہ نصیحت بتا رہا ہوں، یہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ کو نہیں فرمائی ہے، بلکہ یہ مجھے آپ کو فرمائی ہے، قیامت تک آنے والے مسلمانوں کو فرمائی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان صحابہ کے بارے میں تو اللہ نے کہہ دیا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، یقینی بات ہے کہ صحابہ مشرک نہیں بن سکتے ہیں۔ تو یہ کس کے لیے کہا گیا؟ میرے اور آپ کے لیے کہا گیا۔ دوسری نصیحت فرماتے ہیں وَلَا تَعُقَّنَّ وَالِدَيْكَ وَإِنْ أَمَرَاكَ أَن تَخْرُجَ مِنْ أَهْلِكَ وَمَالِكَ، یا معاذ اپنے والدین کی نافرمانی نہ کرنا، چاہے وہ تجھے یہ حکم دے اپنے بیوی بچوں کو چھوڑ اور نکل جا، چاہے وہ تجھے یہ حکم دے اپنے مال کو چھوڑ اور نکل جا، ان کی نافرمانی نہ کرنا۔ کیا مقام والدین کا! میرے پیارے بچوں، میں تو اس دولت سے محروم ہوں، آپ کے پاس آپ کے والدین اگر ہیں، خدا را ان کی نافرمانی نہ کرنا، ان کے قدم دھو کے پی لو تو بھی آپ حق ادا نہیں کر سکتے۔ کبھی ان کی نافرمانی نہ کرنا۔ نافرمانی کرنے والوں کے بارے میں احادیث بھری پڑی ہیں کتابیں، کتنی سخت وعیدیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے۔ اور تیسری وصیت کیا فرمائی؟ تیسری نصیحت فرمائیں وَلَا تَتْرُكَنَّ صَلَاةً مَكْتُوبَةً مُتَعَمِّدًا فَإِنَّ مَنْ تَرَكَ صَلَاةً مَكْتُوبَةً مُتَعَمِّدًا فَإِنَّهُ سَخَطُ اللَّهِ، اللہ تعالیٰ کا غصہ اس کے اوپر ثابت ہو جائے گا۔ کہیں روایت میں آیا کہ ایسے آدمی کے لیے حل سخط اللہ، اللہ کا غصہ حلال ہو جائے گا، اللہ کا عذاب حلال ہو جائے گا، جو آدمی قصداً جان بوجھ کر صلاۃ مکتوبہ چھوڑے گا۔ یہ نصیحت کر رہے اللہ کے لاڈلے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج میں آپ اپنا حال دیکھیں، آقا تو نصیحت کر کے چلے گئے، اور چوتھی بات بیان فرماتے ہیں وَلَا تَشْرِبَنَّ خَمْرًا فَإِنَّهُ رَأْسُ كُلِّ فَاحِشَةٍ، نشہ نہ کرنا، شراب نہ پینا۔ میرے عزیز بچوں، آپ چاہو گے اپنے معاشرے میں اب آپ کو
نوجوان بچے کتنے نشے میں ڈوبے ہوئے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نصیحت کر کے گئے ہیں. آگے فرماتے ہیں یا معاذ ایاکا والمعصیہ ایاکا والمعصیہ فإن بالمعصیہ، کہ بچو تم معصیت سے بچو، اس لیے کہ معصیت کی وجہ سے اللہ کا غضب آتا ہے، اللہ کی ناراضگی آتی ہے. اور آگے فرمایا فإیاک والفرار من الزحف وإن هلك الناس، کہ میدان جہاد سے نہ بھاگنا، چاہے تم ہلاک ہو جاؤ، لوگ کتنے بھی شہید ہو رہے ہوں، لیکن تم پیٹ پھیر کر نہ بھاگنا. میرے پیارے بچوں، اللہ کے نبی یہ نصیحتیں فرما رہے ہیں تو پتہ لگا کہ ہاں نصیحتیں کرنا احادیث سے بھی ثابت ہے. اور آگے ارشاد فرماتے ہیں کہ انفق علی عیالک من طولک، کہ اپنے خاندان میں، اپنے بچوں میں اپنی ہمت کے مطابق اپنے مال کو خرچ کرتے رہو. اللہ خرچ کرنے والوں کو گنا در گنا کر کے اللہ عطا فرماتا ہے. اور آگے فرمایا ولا ترفع عنہم عصاک عتبا، اور ان کی نگرانی کرو، ان کے اوپر سے آپ اپنا ہتھیار یعنی لاٹھی اپنا تنبیہ کے لیے دینا، ان سے دور نہ کرنا، اپنی اولاد کو نیک بنانے کی فکر کرنا. اور آخر میں فرمایا وَأَخِفْهُمْ فِي اللَّهِ، اور اپنی اولاد کو اللہ کا خوف دلاتے رہنا، اللہ کا خوف ان کے دل میں بٹھاتے رہنا. تو میرے پیارے بچوں، ہمارے پاس یہ نصیحتیں صحابہ کرام کو آپ نے کی ہیں، لیکن یہ ہمارے لیے ہیں، یہ ہمیں آپ نے کی ہیں. آتی دنیا تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ نصیحتیں آپ کو اور مجھے آگے تک پہنچانی ہے. سمجھے بھائی؟ عمل کریں گے نا انشاءاللہ. میرے پیارے بچوں، آپ نے یہاں پڑھا ہے، اب آپ پڑھ کے یہاں سے جائیں گے، آپ کیا کریں گے؟ کس لیے آپ نے پڑھا ہے؟ اب آپ جا کے امت کے لیے کیا بنیں گے؟ آپ پوت بنیں گے، سپوت بنیں گے یا کپوت بنیں گے؟ اللہ تعالیٰ آپ کو امت مسلمہ کے لیے سپوت بنائے. میرے پیارے بچوں، اولاد تین طرح کی ہوتی ہیں. علماء فرماتے ہیں ایک تو لڑکا باپ کا وہ ہوتا ہے جو پوت ہوتا ہے. یہ کون ہے؟ میرا پتر ہے. یہ کون ہے؟ میرا پوت ہے. پوت کس کو کہتے ہیں؟ پوت سے مراد وہ کہ جو والد کا نہ تو نام روشن کرے اور نہ والد کا نام بدنام کرے، نہ ڈوباوے نہ اٹھاوے، اس کو کہتے ہیں پوت. سپوت جو اپنے والد کے نام کو روشن کرتے، جو ان کی عزتوں میں چار چاند لگاتے، جو ان کے منہ کو اوپر کر دے، اس کو کہتے ہیں سپوت. اور کپوت کہتے ہیں جو اپنے والدین کے نام کو ڈبا دے، ان کو ذلیل کر دے، ان کی بے عزتی کر دے، اس کو کہتے ہیں کپوت. تو میرے پیارے بچوں، اب آپ کیا بن کے رہیں گے، آپ کیا کریں گے، وہ آپ کا عمل بتائے گا. آپ کو کس نے پڑھایا؟ آپ کو کیا والدین نے پڑھایا؟ نہیں، والدین نے نہیں پڑھایا. کیوں؟ والدین کو خود نہیں آتا کچھ بھی بیچاروں کو، وہ کیسے پڑھتے پڑھاتے. میرے بچوں، کس نے پڑھایا آپ کو؟ کیا مدرسے اور اساتذہ نے پڑھایا؟ صرف نہیں، مدرسے اور اساتذہ نے بھی آپ کو نہیں پڑھایا ہے. پھر کس نے آپ کو پڑھایا ہے؟ آپ کو امت مسلمہ نے پڑھایا ہے. کیوں؟ اگر امت مسلمہ اپنی گاڑی کمانے کو دینا مدرسوں میں بند کر دے گی، کون استاذ یہاں رہے گا؟ کیسے نظام مطبخ وجود میں رہے گا؟ کیسے مدرسہ چلے گا؟ تو پتہ لگا سب سے بڑا احسان امت مسلمہ کا ہے آپ کو پڑھانے میں. ہم کو یہاں پڑھانے میں، لگنے میں، اس کام میں امت مسلمہ کا احسان ہے. تو اب دیکھنا یہ ہے کہ آپ امت مسلمہ کے لیے سپوت بن کے ظاہر ہوں گے یا آپ پوت بنیں گے امت
مسلمہ کا یا کبوت بنیں گے؟ یہ آپ کا عمل بتائے گا۔ اگر میرے پیارے بچوں آپ نے جا کے اپنی نمازیں پڑھی، اپنا عمل کیا، بہت اچھے رہے، وضاحت آپ نے صحیح رکھی، لیکن کسی کے بچوں کو نہ پڑھایا، کسی کو دین نہ سکھایا، تو آپ پوت ہیں، آپ پوت ہیں۔ کیا؟ نہ تو نام روشن کر رہے باپ کا، امت مسلمہ کا، اور نہ ہی آپ بدنام کر رہے کیونکہ آپ خود عمل کر رہے ہیں۔ اور اگر آپ نے جا کے داڑھی کٹا دی، آپ نے اپنا لباس بدل دیا، آپ نے نمازیں چھوڑ دی، آپ نے اپنی لائن کو بدل دیا، آپ یونیورسٹی میں چلے گئے، آپ کالجوں میں لگ گئے اور اپنی حیات کو بدل دیا، نمازوں کو بالائے طاق رکھ دیا، امر بالمعروف کو بالائے طاق رکھ دیا، نہی عن المنکر کو چھوڑ دیا، میرے پیارے بچوں آپ امت کے حق میں کپوت ثابت ہوں گے، غدار بے وفا ثابت ہوں گے۔ کیوں؟ امت کا نام ہم نے ڈبا دیا ہے۔ اس لیے آپ پوت بھی مت بن کے رہو، آپ کپوت بھی ہرگز نہ بنو، بلکہ آپ امت کے لیے سپوت بنو۔ کیا کرو سپوت بننے کے لیے؟ جاؤ دین کی خدمت میں لگو، دین کی خدمت کرو۔ کیسے کریں دین کی خدمت؟ کہیں بغدادی قاعدہ پڑھانے کے لیے، نورانی قاعدہ پڑھانے کے لیے جگہ ملے تو اس کو اللہ کا احسان سمجھو۔ اگر کہیں پر ناظرہ قرآن کی جگہ ملے اسے بھی اللہ کا احسان سمجھو۔ کہیں پر مدرسے میں جگہ ملے، ابتدائی کتابیں پڑھانے کو ملے، اللہ کا احسان سمجھو، دین میں لگ جاؤ، دین کی خدمت کرو۔ یہ امت مسلمہ کے لیے آپ سپوت بن کے ظاہر ہوں گے۔ اگر دین میں لگیں گے، آپ دین کی خدمت مختلف طریقے سے کرتے ہیں، پڑھا کے بھی ہوتی ہے، کتاب لکھ کے بھی ہوتی ہے، تصنیف و تعلیف سے ہوتی ہے، دعوت و تبلیغ کے کام میں لگ کے بھی ہوتی ہے۔ تو اس لیے میرے پیارے بچوں آپ جاؤ اور جا کے دین کے کام میں لگو۔ اگر آپ کو کوئی دنیاوی تعلیم حاصل کرنی ہے تو خدا را اپنی وضاحت کو برباد نہ کرنا اور اپنے دین کو مت کھونا۔ اسلام اس کا مخالف نہیں ہے کہ آپ دنیاوی تعلیم سیکھیں، اس کا مخالف نہیں ہے۔ اگر اس میں لگ کے آپ نے داڑھی نکال دی، آپ نے نمازیں چھوڑ دی، تو آپ نے بہت بڑا نقصان کر لیا۔ خسر الدنیا والآخرہ، بہت بڑا نقصان کر لیا آپ نے اپنا۔ اس لیے میرے پیارے بچوں آپ کو اللہ نے جس طریقے پر یہاں رکھا ہے، چنا ہے آپ کو، آپ دعا کریں۔ آج کی مجلس مبارک ہے، آپ اس مجلس میں دعا کرنا کہ اللہ آپ کو ایسے ہی اپنے فضل سے آپ کے ان مقبول اور معروف اساتذہ اعظام کی برکت سے اللہ آپ کو پڑھانے کے لیے بھی قبول فرمائے۔ اس سے بڑی اور کوئی دولت نہیں ہوگی اگر اللہ نے آپ کو اپنے دین کی خدمت کے لیے قبول فرما لیا۔ آج آپ فارغ ہو گئے، رسمی طور پہ فارغ ہو گئے میرے پیارے بچوں، عرفاً آپ فارغ ہو گئے، ورنہ حقیقت میں پڑھائی کا دور تو آپ کا ابھی اور اہم شروع ہوگا، کیونکہ جب آپ اپنی تعلیم میں آگے لگیں گے، مطالعے میں گھسیں گے، آپ محنت سے پڑھائیں گے، آپ کے علم کے اندر نکھار آئے گا۔ یہاں آپ کو اساتذہ نے کتابوں کے مطالعہ کرنے کا ایک انداز دے دیا ہے، ایک انداز سکھا دیا ہے۔ سمجھو مثال، جیسا کہ کوئی بچہ سائیکل چلانی سیکھتا ہے تو سکھانے والے لوگ تھوڑی دور تک اس کو پکڑ کے رکھتے ہیں اور پھر چھوڑ دیتے ہیں کہ دیکھو آیا کہ نہیں چلانا۔ تو یہی مثال سمجھ لو، یا ایسے آدمی تیرتا ہے، تیرنے والا کبھی ڈبکی لگاتا ہے، پانی میں جاتا ہے، کبھی نکلتا ہے باہر، تو ایسے کر کر کے گوٹے لگا لگا کے کام کرنا آتا ہے۔ آپ نے یہاں رہ کر جو کچھ سیکھا ہے، اب آپ کو اسے مضبوط کرنے کا زمانہ اب سے شروع ہوگا۔ آپ اپنی اس صلاحیت کو مضبوط کیجئے، اپنے اساتذہ اعظام کے رابطے میں رہیے۔ میرے پیارے بچوں، جو اپنے اساتذہ کے رابطے سے کٹ جاتا ہے،
جو اپنے ادارے سے کٹ جاتا ہے، جو اپنے ادارے کو بھول جاتا ہے، وہ ایسا ہو جاتا ہے جیسا کہ اپنے ریوڑ میں سے بکری علیحدہ ہو جاتی ہے اور پھر اسے کوئی بھی چیز ہلاک کر دیتی ہے۔ اللہ نے 5 منٹ کی بات ہے، اس کے بعد میں دعا کا پروگرام ہوگا۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں کتنی آیات بیان فرمائیں؟ 6666۔ بعض علماء نے یہ لکھا ہے، بعد نے اور بھی لکھی ہے، 6666 آیات قرآن کی ہیں۔ ان میں سب سے پہلی وحی کیا ہے؟ وہ اقرا کی 5 آیتیں ہیں۔ آخر سارے قرآن میں سے مولا کریم نے ان 5 کا ہی انتخاب کیوں کیا؟ کوئی وجہ تو ہوگی۔ اور پھر میرے پیارے بچوں، ان 5 آیات میں سے وحی کا سب سے پہلا لفظ اللہ نے اقرا بیان فرمایا، اس کی کوئی وجہ تو ہوگی۔ آپ نقطے کی طرف نظر ڈالیے، ان 5 آیتوں میں اللہ نے 2 مرتبہ اقرا استعمال کیا ہے۔ اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا وربک الاکرم۔ یہ 2 مرتبہ جو اقرا لائے ہیں اللہ، کیا مطلب ہے اس کا؟ فرمایا کہ پہلا اقرا اللہ نے استعمال کیا ہے اس زمانے کے امیوں کے لیے۔ امیوں کے درمیان یہ قرآن نازل کیا جا رہا ہے۔ اکثر لوگ نہ پڑھنا جانتے تھے نہ لکھنا جانتے تھے، بعض لوگ جانتے تھے، اکثر کے اعتبار سے امی کہا گیا ہے۔ اقرا امیوں کے لیے، تو یہ پہلا اقرا آپ کے میرے لیے اس دن کے لیے ہے جب میں اور آپ نورانی آیت لے کر بیٹھتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اب آپ پڑھ لیا، آپ نے یہ عرفاً اپنا نصاب پورا کر لیا۔ یہ دوسرا اقرا جو فرمایا، محدثین مفسرین فرماتے ہیں کہ دوسرا اقرا پڑھنے والے جو فارغ ہو جاتے ہیں، یہ ان کے لیے ہے کہ اب اپنی اس لائن کو مضبوط بنانے کے لیے پڑھتے رہنا، یعنی کتابوں کا مطالعہ کرتے رہنا۔ یہاں رہنے میں اساتذہ سے علم سنا، اساتذہ سے علم لیا، اور آگے جب جا رہے آپ، اب اساتذہ تو آپ کے ساتھ نہیں جائیں گے، آپ اکیلے جانے والے ہو، آپ ہمیں چھوڑ کے چلے جاؤ گے، ہم آپ سے علیحدہ ہو جائیں گے۔ لیکن کیا کریں میرے پیارے بچوں، حقیقت یہ ہے کہ دل تو نہیں چاہتا کہ آپ سے جدا ہوں اور آپ کو جدا کریں، لیکن نزلنا ہاؤنا ثم ارتحلنا، یہی طریقہ چلا آ رہا ہے۔ آتے ہیں چلے جاتے ہیں، آتے ہیں چلے جاتے ہیں۔ میرے پیارے بچوں، جا کے آپ دوسرے اقرا کو یاد رکھو اور کتابوں کا مطالعہ کرو، مطالعہ کر کے پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اور اس پہلے اقرا کے مقابلے میں جو دوسرے اقرا پہ عمل کریں گے وہ مضبوط عالم بن جاتے ہیں۔ جتنا آپ مطالعہ کرو گے آپ زندگی میں، اتنا آپ کا علم بڑھتا چلا جائے گا۔ آپ اللہ سے دعا کریں، اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ جو کتاب بخاری شریف، مسلم شریف ہم نے پڑھی ہے، آپ کو اللہ تعالیٰ اس پر ہمیں سب کو، آپ کو، ہمیں سب کو پورے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اب 2 نظم ہیں معمولی سی، وہ پڑھنے کے بعد میں